الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ کیونکہ جہنم تکلیف کی جگہ ہے، جہاں کی تکلیفیں انسان کی برداشت اور طاقت سے باہر ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ دنیا میں ذرا سی گرمی بڑھ جاتی ہے، دھوپ کی تپش بڑھ جاتی ہے تو لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ گرمی ناقابل برداشت ہے۔ وہ جہنم اور جہنم کی گرمی ایسی ہے کہ جہنم خود اپنی گرمی سے پریشان اور شکایت کرتا ہے۔ اب ایسے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں، تم خود اچھی باتوں کو سیکھو، اس پر عمل کرو اور اپنے اولادوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جب تم اچھی باتیں بتانا چھوڑ دو گے، سکھانا چھوڑ دو گے، خود بھی برائی میں مبتلا ہو جائیں گے اور امت بھی برائیوں میں مبتلا ہوتی چلے جائے گی۔ آج ہمارے بڑے فرماتے ہیں امت کا 85% یعنی 80% امت جہنم کے کنارے پہنچ چکی ہے۔ اب بھی اگر
ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نہیں سنبھالیں گے تو ممکن ہے چند دنوں میں وہ بے دینی کی آگ ہمیں بھی جلا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی جلا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ آپ نے کبھی سکھ اور چین کا سانس نہیں لیا۔ میرے اور آپ کو اور آنے والی نسلوں کو جنت تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک ایک امتی کا کتنا درد تھا، کتنی فکر تھی، کتنا غم تھا، سیرت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کون شخص ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ فلاں ابن فلاں کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا کہ میرا ایک امتی جہنم کا مستحق بن گیا۔ یہ فکر صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی جو کافر تھا، موت کے قریب پہنچ چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جب دیکھا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین سمجھایا اور کلمے کی دعوت دی تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان آسمانوں پر پرواز ہو گئی۔ تو راوی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے امتی کو جہنم سے بچا دیا۔ ایک ایک امتی کے بارے میں آپ فکر مند رہتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو جگہ جگہ بھیجا کرتے تھے، جاؤ تم ان علاقے والوں کو دین کی دعوت دو، ان کو سمجھاؤ یہ دنیا کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے۔ اگر تم اس زندگی میں اللہ کو راضی کر دو گے تو موت کے بعد جو زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے اس میں تمہارے مزے ہی مزے ہوں گے، عیش ہی عیش ہوں گے، خوشیاں ہی خوشیاں تمہاری مقدر بنے گی۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم آپ پر مر مٹنے والے تھے،
انہوں نے حضور کی ارشاد پر نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنے کاروبار کی پرواہ کی، بس جہاں اللہ کے رسول نے بھیجا ادھر چلے گئے، اور اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ دنیا کا آج کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا کلمہ بولنے والا نہ ہو، وہ چاہے ملک یہودیوں کا ہو، چاہے کرسچنوں کا ہو، چاہے بدھ مذہب والے کا ہو، وہاں کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا مل جائے گا۔ ان تک دین کس نے پہنچایا؟ ان تک دین صحابہ رضی اللہ عنہم نے پہنچایا۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں صحابہ نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ ستاروں کے مانند ہے، چپکے یہ لقب نہیں دے دیا، فرمایا جس نے بھی میرے صحابہ کی قدر کی اس نے ہدایت پایا، جس نے بھی میری ایک صحابی کی بے ادبی کی وہ جہنم کا مستحق بن گیا۔ ہارون رشید کے زمانے میں علماء نے مشورہ کیا دنیا کا ایسا علاقہ، ایسا خطہ ڈھونڈا جائے جہاں اب تک اللہ کا دین نہ پہنچا، اسلام کا کلمہ نہ پہنچا ہو، اللہ کے نبی کی شریعت نہ پہنچی ہو، وہ علاقہ ڈھونڈا جائے۔ چنانچہ بہت مشورے کے بعد سب کے دل میں یہ خیال آیا کہ فلاں جگہ جو ہے شاید دین نہ پہنچا ہوگا، کلمہ نہ پہنچا ہوگا، تو ہارون رشید کے زمانے کے علماء نے ایک جماعت تیار کی اور اس جماعت کو اس گاؤں کی طرف روانہ کیا۔ تو وہ جماعت 3 سال تک راستے میں تبلیغ کرتے ہوئے اس علاقے کو پہنچی۔ سفر آج کی طرح آسان نہیں تھا، آج کی طرح دین پہنچانے کی سہولتیں نہیں تھی، آج کی طرح قدم قدم پر کھانے کے انتظامات نہیں تھے۔ اس زمانے میں سفر بہت کٹھن تھا۔ 3 سال تک وہ اللہ کے نیک بندے سفر کرتے ہوئے اس علاقے کو پہنچے تو دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں برقع پہن کر جا رہی ہیں، تجارتوں میں سچائی ہے، گفتگو میں ادب ہے۔ جماعت پریشان ہو گئی، یہ لوگ اتنے پختہ دین پر کیسے قائم ہیں، اتنی دور تک کس بندے نے دین پہنچایا؟ علاقے والوں سے پوچھا،
تو علاقے والے یہ قبر کے پاس لے کر گئے تو وہ جماعت نے دیکھا کہ قبر کے پاس اونٹ کی چند ہڈیاں پڑی ہیں اور قرآن کریم کا وہ حصہ دکھایا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لائے تھے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیے صحابہ رضی اللہ عنہم پر اتنی دور دور تک انہوں نے اللہ کے کلمے کو پہنچایا جہاں تک انسانی دماغ کام نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے دین کے پھیلانے میں نہ اپنے گھر بار کو دیکھا، نہ کاروبار کو دیکھا، نہ نفع نقصان کو دیکھا تو بس یہ دیکھا اللہ کا دین وہاں تک پہنچا. ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ میں بھی جاؤں لیکن اللہ کا دین دنیا سے نہ مٹے. ہر صحابی کا یہ جذبہ تھا. ہر صحابی دین کے لیے اپنا جان لٹانے کو کامیابی سمجھتے تھے. آج کوئی جماعت میں لگ جائے، دین کے کام میں لگ جائے، لوگ مشورے دیتے ہیں کیا بات، تیرا فیوچر کیا ہوگا. حضرت بولتے حضرت یہ درما میں تمہیں کیسا در چلا دے، تمہارے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے. خیر پوچھنے والا اندر دے تو واقعی قابل تعریف، وہ بھی زبان سے بولنے والا تھا، وہ بھی کیا کہ اپنے جوب سے نوٹ آؤٹ کر دینے والا نہیں، نہ کوئی فیس ادا کرنے والا. لوگوں کو فیوچر کی بڑی فکر. فیوچر اللہ کے ہاتھ میں. ایسے بہت ساری مثالیں زمانہ دیکھ رہا ہے. جتنا پڑھا لکھا آدمی پریشان ہے، ان پڑھ پریشان نہیں. جتنا دین کا آدمی مطمئن ہے، دنیا کا لکھپتی اتنا مطمئن نہیں. دنیا کا لکھپتی بھی امام صاحب نے کیا کرتا حضرت کیا کہ بہت بےقراری کی وقتہ جمع کر لیا، حلال بھی دیکھا نہیں، حرام بھی دیکھا نہیں، زکات بھی دیا نہیں، صدقہ بھی نہیں دیا، تو پریشانی آن کی چیز. دین دنیا زندگی میں نہیں تو مالوں میں رہ کر پریشان ہوگے، محلوں میں رہ کر پریشان ہوگے، کاروبار کے چلتے ہوئے پریشان ہوگے. جب دین زندگی میں آ جائے گا، اللہ کی مٹھی روزی پر تم مطمئن زندگی گزارو. یہ فیوچر ہے اللہ پر یقین. فیوچر کیا ہے؟ یہ ڈگریاں نہیں ہے، یہ اونچے اونچے بنگلے نہیں ہے، یہ وسیع عریض کارخانے نہیں ہے. ہمارا فیوچر اللہ کا یقین ہے. جس کے دل میں اللہ کا یقین ہوگا اس کا فیوچر روشن رہے گا. چاہے اس کے پاس دولت نہ ہو، گھر نہ ہو، بیلنس نہ ہو، دنیا کا اطمینان اس بندے کو ملے گا جسے اللہ کے ذات عالی پر بھروسہ ہو. دنیا والوں کی کبھی پرواہ نہ کرتا، اللہ اور اللہ کے دین کی پرواہ. صحابہ کے خون میں، صحابہ کے رگوں رگوں میں یہ بات پیوست تھی، میرا فیوچر، میرے بچوں کا فیوچر اس دین کے ساتھ ہے. آج امت مسلمہ کا ذہن بدل گیا. فیوچر مال کے چند پیسے کو سمجھتا ہے.
یہ ہمارا فیوچر نہ کبھی رہا نہ کبھی رہے گا. ہمارا فیوچر اس سے محبت ہے، اس کا یقین ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، اپنے آپ کو مٹا دیا، لیکن دین کو مٹتا ہوا دیکھنا انہیں پسند نہیں کیا. آج ہمارا زندگی کے ذرا جائزہ لے کر دیکھو، اللہ کا دین زندگی سے نکلتا ہے، نکلنے دو، لیکن دنیا ہاتھ سے نہیں جانا. جسی کا یہ نتیجہ ہے دنیا میں آج منسلی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے جان کی پرواہ نہیں کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کے متعلق یہ خط فلاں بادشاہ کے پاس پہنچانا. صحابہ سے پوچھا اس بادشاہ کے پاس جو جائے گا وہ صحیح سالم واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. اب بتاؤ یہ خط لے کر اس بادشاہ کے پاس کون جائے گا؟ ہمیں ہوتی کیا ہوتا ہے؟ ہم نیکی میں جاتے نہیں بابا تو تک ہمارا یقین، تو تک ہم اللہ رسول سے محبت ہے. روایتوں میں لکھا گیا ہے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خط کو لے کر جاتا. اب سب کھڑے ہوئے، یہ بھی پریشانی کی بات ہے. کوئی کھڑا نہ ہو یہ بھی پریشانی کی بات ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ڈالا. ایک صحابی کا نام نکل آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ان کے ہاتھ میں تھمائی اور فرمایا کہ اس بادشاہ کو خط پہنچا. اب یہ صحابی رضی اللہ عنہ خط لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ نے خط پڑھا تو بے قابو ہو گئے، غصے میں آیا، تیر اتنا زور سے چلایا، ایک ہی وار پر وہ صحابی رضی اللہ عنہ دھڑام سے زمین میں گر گئے. گرتے ہوئے اماں ابا یہ نہیں بلا، بیوی بچوں کو یاد نہیں کیا، بلکہ جب زمین پر گرے تو فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. آج ہمیں کیا بولتے تھے؟ سے جس میں جا کو لگو نہ کو بولے لگ کو جان دے دلے کیا. لیکن صحابی کا ایمان تھا میری موت اللہ کے رسول کی حکم پر ہو رہی ہے. گرتے ہوئے کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. اس حدیث کو بیان کر کے علماء کہتے ہیں آج کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی تشکیل نہیں کی، صحابہ کو 40 دن کی تشکیل نہیں کی، سال کی تشکیل نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو زندگی کی تشکیل کی. تمام صحابہ زندگی دینے کے لیے تیار تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کتابوں میں لکھا گیا 10 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ 10 بیٹے تھے. اور 10 بیٹوں کی خبر ایک ایک ملک میں موجود ہے. ایک ایک ملک میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خبر طائف میں ہے. عبید ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خبر یمن میں ہے. اس طرح 10 بیٹوں کی خبر 10 ملک میں ہے، ایک جگہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے. جہاں ان کی آخری سانس ختم ہوئی وصیت کیے وہی ہمیں دفن کرنا. بزرگوں یہ دین کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے. جب تک اس دین کی محبت دلوں میں نہیں آئے گی زندگی کا سکون بھی نہیں آئے گا. دنیا ہی کو
دنیا کے دولت ہی کو اپنا فیوچر سمجھو گے کبھی زندگی میں عزت نہیں پاؤ گے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو جان سے قبول کرو، دین کے ایک ایک حکم کی قدر کرو، ایک ایک حکم پر جان دے دو۔ اور جماعت کی تبلیغ کا بھی یہی محنت ہے کہ ایک ایک آدمی کو کلمہ سکھایا جائے، ایک ایک آدمی کو نمازی بنایا جائے، ایک ایک آدمی کو اللہ اور رسول کا داعی بنایا جائے۔ جب تک اس کام سے نہیں جڑیں گے، جب تک اس کام سے محبت نہیں کریں گے، ہم مکمل دین پر چلنا مشکل ہے۔ اللہ نے ہماری یہی تعریف قرآن میں فرمائی، یہ خود نیکی پر چلیں گے اور آنے والی امت کو نیکی پر چلائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو قیمتی دین حضرات صحابہ کے قربانیوں سے ہم تک پہنچائے، اللہ اس دین کی ہمیں دل سے قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جان کو، مال کو، صلاحیت کو اس دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔